خاندان نبوت نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ میں صحت، جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین نصاب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک منتہی ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ جس میں کون تھا اہل سیر کا عدنان تک اختلاف ہے۔ منتہی ہوتا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب میں یہ 3 ادوار پر ہے۔ ایک حصہ آپ علیہ السلام سے عدنان تک، دوسرا عدنان سے ابراہیم علیہ السلام تک، اور تیسرا ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام تک۔ لیکن عدنان تک یہ ٹھیک ہے، باقی میں اختلاف ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا چکا تھا نا کہ عدنان تک کتنے پشتے ہیں، اور عدنان سے ابراہیم تک 40۔ ہاں جی چلو۔ اور کوئی قائل ہے کہ عدنان سے اوپر ابراہیم تک منتہی ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم تک جاتا ہے، اس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے۔ ذیل میں 3 حصوں کی قدر تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ پہلا حصہ محمد بن عبداللہ۔ بس یہ تو نہ پڑھے نا، اب اس کو کون پڑھتا ہے، یہ تو ویسے وہ نام ہے نا، یہ صفحہ نمبر خانواد ایسے پڑھے۔ کہاں سے؟ خانوادہ 76 نمبر صفحہ نیچے آ جائے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کے مختصر حالات پیش کر دیجئے۔ ہاشم، ہم بتا چکے کہ جب بنو عبد مناف اور عبدالدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہوگی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سکایا اور یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے کی اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے، یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی ہاں سالن یہ کھلانے انڈر لائن کر دو، مکے میں یہ پہلے شخص جس نے حاجی کو شوربے روٹی سان کھلانے کا اہتمام کیا تھا، اس کو انڈر لائن کرو۔ چلو، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا۔ ہاں شوربہ ایک منٹ پوری ایک بنانے منٹ والا ایک منٹ ایک منٹ، اس کا اصل نام عمر تھا، ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ عمر۔ اس کو انڈر لائن کو، انتہائی اہم ہے، عمر تھا۔ اور ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ ہاشم کا لغوی معنی کیا تھا؟ میں نے بتا دیا تھا جی۔ چوری وہ روٹی توڑنے والا، ہاں چلو۔ کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ ہاں جی، تجارتی سفر کے یہ بھی اہم ایم سی کیوز ہے کہ قریش میں وہ کون سا شخص تھا جنہوں نے اپنی قوم کے لیے گرمی اور سردی میں 2 سالانہ سفروں کا وہ جو ہے نا وہ طریقہ کار وہ اختیار کیا تھا، تو وہ کون تھے؟ وہ ہاشم تھے۔ کون تھے؟ ہاشم تھے، ہاشم ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، سر ایک سفر مطلب کس لیے کیا تھا کہ تجارتی سفر تھا نا، 2 تجارت، ایک یہ سفر ایک یمن کی طرف اور ایک جو تھا نا شام کی طرف، یعنی گرمیوں میں، بات سنو، گرمیوں میں شام کی طرف، سردیوں میں یمن کی طرف۔ چلو، یمن کی طرف۔ یہ امر وہی ہے جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفر کی بنیاد ہاں رکھی۔ جی، ان کے ایک اہم بنیاد رکھی، اس کو انڈر لائن کرو۔ چلو، ان کے ایک اہم واقعہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون ایک منٹ، یہ ایم سی کیوز اہم ہے، یہاں آپ غور سے پڑھیں گے۔ یہ جب ایک دفعہ جا رہے تھے تجارت کی غرض سے تو مدینہ پہنچے تو وہاں بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر، کیا نام تھا؟ سلمہ بنت عمر، یہ بنو نجار کی تھی، خاتون تھی سلمہ بنت عمر، اس سے اس نے شادی کی، یہ انڈر لائن کر دو۔ اور کچھ دنوں میں وہی ٹھہرے، پھر بیوی کی حالت حمل میں میکے ہی میں چوتھے شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئی۔ انڈر لائن کرو، ہاشم کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ غزہ میں، یہ سارے رجسٹر میں نوٹ کیا کریں۔ چلو، ادھر سلمہ کے وطن سے بچہ پیدا ہوا، یہ 497 497 میں غزہ بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا عبد المطلب۔ چلو، بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اسے سلمہ نے ہاں جی، وہ والی بات ہے، بچے کے بالوں میں پیدائشی سفید، جس کا نام لقب کیا پڑ گیا؟ شیبہ۔ شیبہ عربی زبان کا لفظ ہے جو بوڑھے کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ بوڑھے شخص کو۔ اور اصل نام اس کا کیا تھا؟ عامر تھا۔ اصل نام کیا تھا؟ عامر تھا، اور عبد المطلب سے مشہور تھی۔ عبد المطلب سے کیوں مشہور ہوئے وہ بھی آ رہی ہے۔ چلو،
اپنے میکے کے اندر ہی اس کی پرورش کی. آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا. تک خاندان ہاشم کی کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا. ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں. ہاں جی ایک منٹ، یہ مجموعی انڈر لائن کرو. ہاشم کے کل 4 بیٹے 5 بیٹیاں تھیں، اس کو انڈر لائن کرو. چلو. عبد المطلب پچھلے صفحات سے معلوم ہو جائے گی کہ سقایا اور رفادہ منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا. ہاں جی اگر یہ سوال آ جائے کہ ہاشم کے بعد سقایا اور رفادہ کے کام کس کو سپرد کیے گئے تھے، تو اس کے بھائی کو مطلب کو یہ ضروری ذہن میں رکھ لیں. سر یہ ہاشم کا بھائی ہے. بھائی ہیں. یہ اپنی قوم میں بڑی خوبی و اعزاز کے مالک تھے. ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی. ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ. ایک منٹ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. مطلب کا جو لقب تھا وہ فیاض تھا. فیاض یا سخی، فیاض کہتے ہیں سخی کو، سخاوت کرنے والے کو، جو زیادہ اللہ کی راہ میں دینے والا ہو. تو یہ فیاض کس کا لقب تھا؟ مطلب کا. اور یہ کس کا بھائی تھا؟ مطلب کس کا بھائی تھا؟ ہاشم کا بھائی تھا اور عبد المطلب کا چچا تھا. سمجھ آ رہی نا میری بات؟ تو یہ فیاض اس کا لقب تھا. یہ ساتھ میں لکھ دے. چلو. عبد المطلب کا چچا. ہاں اچھا سر اس کا نام پھر دوبارہ یہ عبد المطلب وہ سر اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. عبد المطلب جو ہے پہلے میں بتا چکا تھا اس دن اگر آپ کو یاد ہو، میں یہی کہانی میں بتا چکا تھا کہ اس کا مطلب ہے. اس کو مطلب جو تھا نا، یہ ہاشم کا بھائی تھا. اور ہاشم کا جو بیٹا تھا اس کا نام عامر تھا، لقب شیبہ تھا. اور اس کو عبد المطلب کے نام سے اس لیے یاد کیا گیا کہ یہ جو مطلب تھا نا، مطلب یہ جب مدینہ گیا تو اس کا یہ بھتیجا جو کہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا، یہ وہاں موجود تھا. تو یہ جب مکے میں اپنے ساتھ لے کے آیا تو عبد کا معنی ہے غلام. عبد عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں. تو جب یہ مطلب اس عامر کو، شیبہ کو جب مکہ لے آئی تو لوگوں نے کہا کہ ھذا عبد المطلب، یعنی یہ اس مطلب کا غلام ہے. مطلب کا کیا ہے؟ غلام ہے. تو یہ جو عامر تھا، جو لقب شیبہ تھا، وہ جو مطلب کا بھتیجا تھا، وہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا اس وجہ سے. اب بات سمجھ آ گیا؟ جی سر یاد آ گیا. 10-12 برس کے ہوئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے. جب یثرب کے قریب پہنچتے تو شیبہ پر نظر پڑی تو اشبار ہو گئے، انہیں سینے سے لگایا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے. مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر انکار کرے. اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے مگر ماں نے اجازت نہ دی. آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے. مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام. مطلب نے کہا نہیں یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے. پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے. اس کے بعد مقام رومان یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی. ہاں مطلب کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ یمن میں ہوئی تھی. بس اتنا یہ انڈر لائن کر دو. چلو. ان کے چھوڑے ہوئے مناسب عبد المطلب کو حاصل ہوئے. عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرط پیدا